بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الله قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورۃ الملک کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور حاکم اور بہقی وغیرہ کی ایک حدیث تلاوت پڑھی ہے، جس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں: جاء اعرابیان. نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھری مجلس کے اندر دو اعرابی آئے. اعرابی بدوؤں کو کہا جاتا ہے، جو دیہی علاقے کے ہوتے ہیں، دیہاتی جن کو اپنے یہاں کہتے ہیں، گاؤں والے. اس قسم کے دو آدمی آئے، دونوں ساتھ آئے. اور آئے کیوں؟ یسألانہ. نبی علیہ السلام سے دونوں سوال کرنا چاہتے تھے، اور دونوں اپنے یہاں سے نکلے تو دونوں نے اپنے تئیں کر رکھا تھا، بھائی ایک سوال ہم کو اللہ رسول سے کرنا، دوسرے کا مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. تو دونوں کے سوالات بالکل الگ تھلگ تھے، لیکن آئے دونوں مشورہ کر کے چلو نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں. اسی لیے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: جاء اعرابیان، دو بدو، دو دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یسألانہ، اور دونوں آپ سے سوال کرنے لگے. تو دونوں میں سے فقال احدہما: یا رسول اللہ. دونوں میں سے پہلا کھڑا ہوا بدو، اس نے کہا: یا رسول اللہ، ای الناس خیر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں ای الناس خیر،
لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں بھی ایسی توفیق ہو. ہمارے یہاں آج جو سوالات کیا جاتا ہے علم کے لیے کم، حجت وادی کے لیے زیادہ، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں سلف نقل کرتے ہیں اور صحابہ خود بھی ایک دوسرے کے بارے میں، ہم لوگ سوال اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سے پوچھیں اور اس پر عمل کریں. مین مقصد کیا تھا؟ عمل. اگر یہ پوچھنا ہے کوئی ان کو ایوارڈ نہیں دینا تھا سب سے اچھا آدمی کون بتائے، مقصد یہ تھا کہ اگر نبی علیہ السلام بیان کر دیں گے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے تو اس کے گفتار کردار کو دیکھ کر کے ہم بھی اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے. اور اس کا اندازہ مسند احمد بن حنبل کے اس حدیث سے لگتا ہے، اس حدیث سے جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ساتھ فرمایا لوگوں آج تمہارے یہاں اس مجلس میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے. کہتے ہیں ہر انسان کا دل باغ باغ کہ آج جنتی انسان ہم لوگ دیکھ لیں گے، مرنے کی جنت کے پہلے دیکھ لیں گے ہم لوگ جنتی انسان. پریشان سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی نہ آیا. اللہ کے رسول کی بات سننے لگے اور سب لوگ بھول گئے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد کون آدمی آیا. تو میں نے دیکھا ایک شخص آیا، جوتا رکھا، وضو کے پانی داڑھیوں سے کیا کر رہے تھے؟ ہمارے داڑھی سے کبھی نہیں ٹپکتا. کیوں بھائی؟ نہیں ٹپکتا. یعنی آئے مسجد میں اور ان کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. کہنے کہ تحیت المسجد پڑھی بیٹھ گیا. لوگوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی کہ ہم کو نظر نہیں آیا. میں نے بھی اتنا ہی دیکھا یہی شخص آیا. دوسرے دن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابھی کچھ دیر میں تمہارے پاس جنتی انسان آنے والا ہے. ہر آدمی کی نگاہیں بار بار اس دروازے اس دروازے پر ادھر ادھر اوپر نیچے ہوتی ہیں کہ آخر کہاں گیا وہ جنت، کب آئے گا. آئے ٹائم گزر گیا. لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اس بشارت دینے کے بعد آیا کون شخص. کہتے ہیں کل والا شخص جو تھا وہی آج پھر آیا، اس کے بعد کوئی نہ آیا. مجھے احساس ہوا کہ شاید کہ یہی شخص ہے. اتنے بڑے مجمع صحابہ میں کسی نے کوئی خیال اس سلسلے میں نہ کیا، لیکن میں نے دیکھ لیا. کہتے ہیں مجلس برخاست ہوئی، چلا گیا وہ شخص. تیسرے دن پھر آپ نے بھری مجلس میں فرمایا لوگوں ہوشیار رہو، جنتی شخص تمہاری مجلس میں آنے والا ہے. کہتے ہیں اپنے لوگ سوچے تھے کل نہیں آ سکا، پرسوں نہیں آ سکا تو آ جاتا ہوگا. ہم میں سے ہر انسان جو تھا دیکھ رہا تھا کہ کون آیا، لیکن کسی کو اندازہ نہ لگا. میں نے دیکھا کہ وہی شخص تیسرے دن وہی شخص پھر آیا. اللہ کے رسول نے بشارت سنائی، خبر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا وہی شخص آیا. تو مجھے اندازہ لگا کہ یہی شخص ہے، چونکہ تینوں دن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں جنتی شخص آنے والا ہے، تو یہی آیا ہے، کوئی دوسرا نہیں آیا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے اب میرے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ یہ جنتی انسان کرتا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت 3 دن سنائی. صحابہ کا مقصد ہی ہوتا تھا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو مقصد نہیں اس کو دیکھائیں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ پتا چل جائے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، تو اس کے گفتار کردار چال چلن اعمال کو ہم دیکھ کر کے ہم بھی اپنے اندر وہ پیدا کریں گے تاکہ ہم بھی جنت کے مستحق ہو جائیں. یہ مقصد ہوتا تھا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ شخص، بعض روایتوں میں پتا چلا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کہتے ہیں میں نے معلوم کیا، پتا چلا کہ عشاء کی نماز فلاں مسجد میں پڑھتے ہیں. میں ان کے پاس گیا. اللہ اکبر، ذرا دیکھیں کتنا شوق و جذبہ
صرف اس بنا پر اللہ کے رسول نے اس کو جنتی بتایا تو کن عمل کی بنا پر جنتی بتایا؟ ہمیں بھی اپنے اندر وہ عمل پیدا کرنا چاہیے. گئے ملاقات کی، عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد کہا بھائی بات اصل یہ ہے میری اور میری والد سے تھوڑی سی لڑائی ہو گئی ہے. والد سے اور ہماری لڑائی ہو گئی ہے. مجھے غصہ آیا، میں نے قسم کھا لیا کہ 3 دن گھر میں نہیں آؤں گا. تو برائے مہربانی آپ 3 دن ہم کو اپنے یہاں رکھ لیتے. دیکھا 3 دن اپنے یہاں رکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. صحابہ دل والے تھے، ان کی خوبی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ نے فرمایا ہمارے صحابہ کا مطلب، ہمارے نبی کے جو صحابہ تھے ان کا معاملہ تو یہ کہ اگر بھوکے بھی ہیں، سامنے کوئی بھوکا آ جاتا تو اپنی بھوک برداشت کر کے اپنا کھانا اس کو کھلا دیتے ہیں، اپنی حاجت کو مقدم کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں انہوں نے کہا بہت اچھا آ جاؤ. کہتے ہیں لے گئے گھر، ایک بستر لگایا، بازو میں ہمارا بستر لگایا اور سو جاؤ بھائی. 3 دن کے بعد قسم پوری ہو جانی تو جانا اپنے باپ کے پاس. کہتے ہیں رات بھر وہ صاحب تو سونے لگے. عبداللہ بن عمر کہتے میں نہیں سوتا تھا، جو دن میں کیا کرتے میں نے دیکھ لیا، رات کو شاید کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی 3 دن بشارت سنائی ہے. اور رات کو دیکھیں گے ایک لمحہ کہتے ہیں میں نہیں سویا. میں نے دیکھا سعد بن ابی وقاص سوتے ہیں، جب کروٹ بدلتے ہیں نیند کھلتی ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا، ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے فجر کی الصلاۃ خیر من النوم پر آدمی سب سے اس کو دیکھتا ہے کسی نے ہم کو یاد کیا ہے، کسی نے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور وہاں معاملہ کیا ہے، جیسے کرو بدلتے نیند کھلتی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا، یہ حمد و ثنا کرنے گے. تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہو یا قرآن کی تلاوت، اور پتہ چلا سوتے ہیں لیکن کروٹ بدلتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. پھر تیسرے دن بھی رات بھر جگتا رہا اور ان کے سارے نہ کوئی زیادہ نماز ہے نہ کوئی زیادہ تلاوت قرآن ہے، لیکن ایک عمل جو میں نے دیکھا جب بھی بستر پلٹتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ. 3 دن پورے ہو گئے تو تیسرے دن میں نے کہا میاں بات اصل ہے میری کوئی لڑائی میرے والد سے نہیں ہوئی تھی، کوئی جھگڑا نہیں، الحمدللہ میں اپنے باپ عمرو بن عاص کا فرما بردار وفادار ہوں. بات اصل یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے رسول نے بیان کیا مجلس میں لوگوں جنتی شخص آنے والا ہے، اور میں غور کر رہا تھا 3 دن آپ ہی آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جنتی انسان جس کے متعلق اللہ کے رسول 3 دن بشارت دیے تھے وہ آپ ہی ہیں. تو میں دن میں آپ کے کردار اعمال کو تو دیکھا تھا، رات کو دیکھنا چاہتا تھا آپ کیا عمل کرتے ہیں. تو نہ اس نتیجے پہنچا آپ سے زیادہ ہم رات میں نماز عبادت کر لیتے ہیں. صرف میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ اٹھتے ہیں کروٹ بدلتے ہیں نیند کھلتی ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ سے زیادہ میں تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں. چونکہ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے اور تہجد کی نماز پڑھنے والے لمبا قیام کرنے والے عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں. کہا آپ سے زیادہ تو میں کر لیتا ہوں، یہ تو کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن بتاؤ اس کے علاوہ تمہارا کیا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے بشارت دی. تمہارے رات کے ظاہری اعمال کی وجہ سے بشارت سناتے تو اب پہلے ہم کو ملنی چاہیے تھی بشارت. کیوں میں تم سے زیادہ جگتا ہوں، زیادہ روزہ رکھتا ہوں، ہم کو نہیں تمہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ تم اور کوئی عمل کرتے ہو جو ہم نہیں کرتے. سعد بن ابی وقاص نے بڑا غور کیا، فکر کیا. اللہ آخر میں کہا میاں اعمال تو ہیں لیکن ایک چیز میں نے اپنایا ہے. اللہ کو کیا ہے؟ جب سے مسلمان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ مسلمانوں سے نفرت کرنا، دشمنی کرنا، ان سے حسد کرنا حرام ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں رکھا، کسی مسلمان کی عداوت نہیں رکھتا.
کتنا بھی ہمارے مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ دے دے، میں کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اٹھے، کہا ھذا ھو ذاک، کیا سمجھتے ہو یہی تو عمل ہے جو تم کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکا۔ اسی عمل کی بنا پر تمہیں اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے۔ بہرحال یہ حدیث صرف میں نے اس لیے بیان کیا کہ دو صحابی بدو جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلا پوچھا کیا؟ فقال احدہما، ایک نے کہا یا رسول اللہ ای الناس خیر، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ اب سوال کا مقصد سمجھانا چاہے، سمجھ بات آ گئی ہوگی۔ صحابہ اس لیے معلوم کرتے تھے کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ سب سے اچھا انسان یہ ہے تو اس کے پاس رہ کر کے، اس سے مل کر کے، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے دیکھ لے کہ اس کے اندر کیا کمال ہے جس کی بنا پر سب سے اچھا مسلمان بنا، وہ اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہم بھی اچھے مسلمان بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی آسان سے بات، بس دوستو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس دنیا سوچو، یا رسول اللہ ای الناس خیر، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان، سب سے زیادہ خیر و برکت والا انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا خیر و برکت والا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں، اور دونوں ہمارے دیا دونوں ہیں لیکن ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سب سے اچھا، سب سے زیادہ خیر و برکت والا انسان دنیا میں وہ ہے، ٹاپ کا سب سے اچھا کون؟ من طال عمرہ، جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور وہ شخص اپنے لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں بھی زیادہ کر لے۔ کیا خیال ہے؟ بس زندگی اللہ نے سب کو دیا ہے، صحت سب کو دیا ہے، دن رات گزر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیک عمل کتنا کر رہے ہیں۔ من طال عمرہ وحسن عملہ۔ پھر اگر اس پر آ جائے، واللہ ذرا سوچو، امام خطیب بغدادی وغیرہ جو علم پر اور علم کی فضیلت پر، ایمان پر کتابیں لکھی ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ظالم نے حملہ کیا، قاتلانہ حملہ کیا، یہ سب کٹ گیا ہے، ادھر سے ٹالا جاتا ہے تو سب باہر کھانے پینے کے نکل جا رہے ہیں، خون سے نکلتا جا رہا ہے، پریشان ہے اور بالکل مرض الجان، اندازہ لگ گیا کہ شاید نہیں بچ سکوں گا۔ رو رہے ہیں، نہ زخم پر رو رہے ہیں، نہ دنیا چھوڑنے پر رو رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے موت جو آ رہی ہے، مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، خلافت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، واللہ صرف مجھے افسوس اور رونا دو بات پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو، اللہ رات کی تاریکی میں ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرتا اور ٹھنڈک لگتی تو میں یہ سوچتا کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اس ارادے کے تحت لوگ پانی کو ہاتھ لگانے میں ڈرتے تھے، لیکن مجھے اس ٹھنڈک میں مزہ آتا تھا صرف اس بنا پر کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، اوپر رب ہوگا آسمان سمائے دنیا پر، اور عمر پیشانی ٹیکے اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا۔ اللہ افسوس صرف اس بنا پر ہے کہ موت آ گئی تو تہجد والا مزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری چیز، موت آئے، زندگی ہماری ختم ہو جائے، جس چیز پر مجھے ذرا غم ہے، کسی چیز پر غم نہیں، غم صرف یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں
یہ عرب کے ریگستان اور صحرا کے اندر نہ پنکھے تھا، نہ اے سی، نہ ٹھنڈے پانی کا انتظام. گرمی کے دن میں اللہ جو تیرے لیے روزہ نفلی رکھا کرتے تھے، وہ پیاس لگتی، حلق سوکھ جاتا، ہونٹ جواب دے جاتے، اس موقع پر وہ تکلیف ہوتی تو سوچتا کہ ساری تکلیف ایسے عمل کے لیے کر رہے ہیں جس عمل کا رب نے وعدہ کیا، فرشتوں روزے دار کا اجر و ثواب تم نہیں دے سکتے، میں ہی اپنے ہاتھوں سے دوں گا. کہتے جب روزے کا اجر و ثواب اور تیری رضا کو یاد کرتا تو اللہ وہ بھوک میں پیاس میں اتنا مزہ آتا تھا، اگر موت آ گئی تو عمر اس مزے سے محروم ہو جائے گا. صرف اسی چیز پر افسوس ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ نے زندگی دی، زندگی کے بعد موت بھی ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا. مقصد اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ صرف لیبلوکم ایکم احسن عملا. مقصد ہمارا یہ ہے، زندگی دے کر کے موت دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. میرے بھائی زندگی تو ملی ہے، سب سے اچھا انسان بننا ہے تو اس زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرو. اور ایک بات اور بتائیں، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کر لیا ہے بھائی، آپ نے بھی کیا ہوگا. اندازہ لگائیں جب سے آپ کو سوجھ بوجھ آئی، سمجھنے لگے، مٹی آپ کھیلتے رہے ہوں گے اس وقت سے لے کر کے آپ کالج اور یونیورسٹی تک پڑھے ہوں گے، بہت دوست احباب آپ کے رہے ہوں گے، لیکن اس میں کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قبرستان پہنچا دیا ہے. اپنے ہاتھوں سے آپ نے دفنایا ہوگا اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ان انسانوں کی جن کو آپ نے پیدا ہوتے ہوئے گود میں دیا، دیکھا، گود میں کھلایا ہے، لیکن زندگی کم تھی، اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ قبرستان. آپ اللہ کا کون شکر ادا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دبایا، قبرستان میں دفنایا، اپنے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے تم نے جنازہ پڑھا اپنے عمل سے. لیکن ان کو دفنانے کے بعد ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھا کے نیکیاں کتنا زیادہ کی ہیں. ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ ہم کس میں بزی ہیں؟ بڑے مشغول ہیں. نماز کے لیے بزی، سمجھ گئے نا، فرض پڑھنا بھی مشکل، جماعتیں ہماری چھوٹ جائیں. رمضان میں تیرے قرآن کھولا ہوگا تو پھر دوبارہ قرآن کھولنے کی نوبت ابھی تک نہیں. کیوں؟ ہم کاروبار اور ٹی وی اور موبائل میں اتنے بزی ہو گئے کہ اللہ کی کتاب کو کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی. سوچو ذرا سا. یہ پہلا ساتھی نے سوال کیا، پہلے ساتھی نے کیا کیا؟ ای الناس خیر من، آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر اللہ لمبی دے اور اپنے لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر اس نے زیادہ عمل کیا. اور ایک روایت میں آیا، اچھا یا رسول اللہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ سب سے برا انسان ہم میں کون ہے؟ آنے پر میں سب سے برا انسان ہے من طال عمرہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر تو دیا لیکن بدبخت نے برائیاں بھی اس نے زیادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنی زندگی، اپنی حیات، اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں اور خیر الناس بن جائیں. دوسرا سوال تھا، اس کا سوال جواب ہوا تو دوسرا بدو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ. کیا اس نے سوال کیا؟ ان شرائع اللہ قد کثرت علیہ، مسائل تو بہت ہو گئے ہیں، فرائض بھی زیادہ، 5 وقت کی نماز، روزے اور بہت عبادتیں کا یہ تو زیادہ ہو گیا ہے. یعنی کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب اس سے زیادہ اللہ عبادت فرض نہ کرے تو بہت اچھا ہے. ان شرائع اللہ قد کثرت علیہ، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اوامر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اتنے ہی اللہ رہنے دے، بڑی مہربانی ہوگی. لیکن یا رسول اللہ، اللہ اکبر، فمر لی بِأَمْرٍ، کتنی فکر، فمر لی بِأَمْرٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. اللہ کے رسول زیادہ دیر تک تم نماز نہیں پڑھ سکتا،
زیادہ دیر تک یہ نہیں کر سکتا، بہت بھاری اب تو پڑ گیا ہے ہم پر، کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر، صحت نہیں ہے، تو ذرا یا رسول اللہ فَمُرْ لِي بِأَمَرٍ أَتَشَبَّصُ بِهِ، اب آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو سب سے بڑا ہو، سب سے بڑا ہو، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہو، جتنی کوتاہیاں ہوتی سب کور ہو جائیں، لیکن اتنا آسان بھی ہے اسی کو خوب مضبوطی سے میں پکڑ لوں۔ بھائی ابھی تو ماشاءاللہ صحت چلے آ رہے ہیں، دوڑ کر کے اقامت ہوگی تو شاید بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کے آ جائے جماعت کے لیے، ابھی تو صحت مند ہے، لیکن کل آنے والا دن ہو سکتا ہے گھر ہی پر کرسی لے کے بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہو۔ سوچو کتنے بھائی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، واللہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، نہ رکوع کر پا رہے نہ سجدہ، صرف کرسی ہے، کرسی ہے، کرسی ہی پر قیام، اسی پر رکوع، اسی پر سجود، یہ پیشانی زمین تک ٹکنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ ان کی نماز ہو جاتی، مجبور ہیں، لیکن کہنے پر کتنی چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا، صحت نہ ہو تب۔ اللہ نے ابھی آپ کو صحت دیا، اس صحت سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ مرلی بِأَمَرٍ، کوئی ایسا عمل بتائیں جو بڑا کام کا ہو، ساری جو کچھ کوتاہیاں ہوتی سب کور ہو جائے، سب کا بدل ہو جائے، اور آسان ہو اور میرے لائق ہو جس کو خوب مضبوطی سے میں مرتے دم تک تھام لوں۔ اللہ اس نے فرمایا اللہ اکبر، تب تو پھر ایک ہی عمل ہے، ایک ہی عمل، کیا؟ لا یزال لسانک، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تو اس کے لیے تو ایک ہی عمل ہے، وہ یہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں مشغول رہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیا تو سمجھ جاؤ جتنی کوتاہیاں، جتنی تقصیرات ہوں گی، ذکر الہی ایک ایسا عمل ہے کہ سب کو پورا کر دے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرے بندو مجھے یاد کرتے رہو، ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے، میرا شکر کرو، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک ہی عبادت نیک عمل ہے جس کے سامنے اللہ نے کثیرہ کا لفظ استعمال کیا، کیا وہ ذکر ہے اقیم الصلاۃ، کہیں کثیرہ کا لفظ نہیں، سمجھ گئے نا؟ کثیرہ کا لفظ ہے کس کے اندر؟ صرف ذکر الہی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اے لوگوں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہر جگہ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے کس میں قرار دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پورا پڑھ ڈالیں، پھر کیا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فی الارض، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر کیا کرو؟ جمعہ پڑھ لیا، خطبہ سن لیا، کھائے پیے، اب چلے جاؤ اپنے کاروبار میں، دکاندار اپنی دکان کھولے، بزنس اپنا بزنس چلائے، کھیتی باڑی والا اپنا سب کچھ جو کرتا رہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے نبوہ کے بعد بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تجارت، وَذَرُوا الْبَيْعَ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، رزق ڈھونڈنے میں، کاروبار کرتے ہوئے بھی خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واللہ اگر غور کیا جائے یہاں تذکرہ کس کا چلا ہے بھائی؟ ذرا غور کیا، یا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آگے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ، یہاں کس کا تذکرہ رہا ہے؟ بھائی کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو کوئی روزے نماز کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کس کا تذکرہ؟ بزنس، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضلوں کو ڈھونڈو، فضل اللہ سے مراد کے رزق حلال۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وہاں
رزق ڈھونڈنے رزق کے لیے نکلنا، وہاں بھی مجھے بھولنا نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرتے رہنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنے دنیاوی کاروبار میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اگر غور کیا ہے پورا سیاق و سباق یہاں جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ہے، عبادات نہیں، یہاں دنیا داری میں آپ مشغول ہیں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ڈھونڈو. تجارت، کاروبار، اپنا بزنس، کھیتی باڑی، دنیا داری، سب کچھ کرو، لیکن کس کے ساتھ؟ کامیابی چاہتے ہو تو کس کو؟ ذکر اللہ. لیکن ہمارے ہاں ذکر تو نہیں ہوگا، فرصت ہی نہیں ہے. برکت کے لیے قرآن پاک کی آیت لٹکا لیں گے، گاڑی چلائیں گے وہ بھی سامنے لٹکی ہوئی، سمجھ گئے نا، لٹکی ہوئی، اور کچھ نہیں تو واللہ خیر الرازقین. اور کسی نے کہہ دیا ہاں سورہ مزمل بازار میں ریڈی میڈ ملتی ہے، لاؤ لٹکا دو برکت آ جائے گی. سب جب تک آدمی پھنس نہ جائے، کہیں 2-4 چیک ریٹرن ہو گئے یا کوئی اور معاملہ ہوگا، جب اندر چلے گئے پھر بیگم وہاں سے کسی سے پوچھ کے آتی ہیں کیا ہے، 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا خط کرو ساری مشکلات دور. اب سوال، ایک آیت خوشحالی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھنس گیا تو 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کتنی پیاری بات، واللہ سنن ترمذی کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مشکل کے اندر پھنسے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا صرف ایک راستہ ہے، کیا؟ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ فِي الرُّخَاءِ، مصیبت کے پہلے خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے رہو. مصیبت میں جب پکارو گے تو اللہ نہیں کہے گا بے ایمان ہم کو بھولا رہتا پھنستا ہے تب مجھے رو یاد کرتا ہے. اور اگر خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہے، مصیبت آ گئی تو اللہ کے فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ یہ ہمیشہ تیرا بندہ تجھے یاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت میں تجھے پکار رہا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں اس کی دعا کو قبول کر لے. فرشتے سفارش کرتے اس انسان کی، کس کی؟ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں، یا رسول اللہ، سوال یہ تھا ذرا بتائیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ فرائض اور احکام تو بہت زیادہ ہو گئے، اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہمارے اندر. بس آپ کیا اگر چاہتے ہو کامیابی تو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کوشش کرو کہ ہمیشہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تازہ رہے، مشغول رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زبان خالی رہے. چلتے ہیں تب زبان خالی، گاڑی چلاتے ہیں تب زبان خالی، بیٹھے ہوئے ہیں تب زبان خالی، ہاتھ پیر جسم میں کے سارے آدھا مشغول ہوتے، لیکن زبان اللہ نے خالی رکھی ہے. اب زبان آپ چاہے غیبت چغلی میں مشغول کریں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں کریں، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے مشغول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.